ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، انہوں نے، ان کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، تو ایک دن وہ یہ کہہ بیٹھا، ایسے ہی باتوں میں کہہ بیٹھا کہ اگر تم، یعنی میری اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تمہیں طلاق. یہ کہہ بیٹھا بیوقوف کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تمہیں طلاق. اب کہہ تو بیٹھا، اب پریشان پھر رہا ہے کہ یا اللہ میں کیسے، پتہ نہیں طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، چاند تو اللہ تعالیٰ نے کی اتنی خوبصورت چیز بنائی ہے، پتہ نہیں میری بیوی اس سے اچھی ہے کہ نہیں ہے. وہ تحقیق میں پڑ گیا اور لوگوں کے پاس پوچھتا پھرا کہ میں کیا کروں، میں طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، کہنے لگا جی میں نے یہ حماقت ہو گئی مجھ سے، میں نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو طلاق. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ آرام سے بیٹھو، کوئی طلاق نہیں ہوئی. انہوں نے کہا حضرت کیسے؟ کہا کہ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسن، خوبصورت بھی ہم نے قوام میں پیدا کیا ہے. تو چاند کی کیا حقیقت ہے انسان کے آگے؟ انسان جو ہے وہ چاند سے زیادہ حسین، چاند سے زیادہ عظیم تخلیق ہے، لہذا کوئی طلاق نہیں ہوئی تمہاری بیوی پر. تو حقیقت یہی ہے کہ آدمی غور نہیں کرتا، اور غور نہیں کرو. دیکھو یہ ایک بالش کا چہرہ ہے، ایک بالش کی لمبائی ہے اور پوری بالش کی چوڑائی بھی نہیں ہے. جب سے انسان پیدا ہوا کروڑوں اربوں انسان پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں، لیکن کسی کا چہرہ دوسرے کے چہرے کے بالکل مشابہ نہیں ہوتا. وہی کان، وہی آنکھیں ہیں، وہی ناک ہیں، وہی گال ہے، وہی کان ہے، وہی زبان ہے، وہی منہ ہے، سب کچھ ہے. لیکن کسی دو آدمیوں کا چہرہ ایک جیسا نہیں ہوتا. پھر مرد کا چہرہ اور طرح اور عورت کا چہرہ اور طرح، اور اس چہرے کے اندر اتنے فرق ہیں کہ آدمی کو اس کی شناخت اس کے چہرے سے ہوتی ہے کہ یہ فلاں شخص ہے. اتنے کروڑوں اربوں خربوں انسان پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، ہر ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے مختلف ہے. یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، اس کی ناک بھی ہے، اس کی بھی ناک ہے، اس کی بھی آنکھ ہے، اس کی بھی آنکھ ہے، اس کے بھی کان ہے، اس کے بھی کان ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن ہے الگ. اور پھر غضب کی بات یہ ہے کہ ایک ملک اور ایک قبیلے کے اندر کچھ ایسی اوصاف رکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ چہروں کے اندر، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں علاقے کا آدمی ہے. عربوں کی، شام کے لوگوں کی عجیب اور حالت ہے، مصر والوں کی اور ہے، پاکستان والوں کی اور ہے، ہندوستان والوں کی اور ہے، یو پی والوں کی اور ہے، بنگال والوں کی اور ہے. ایک قدر مشترک ان کے اندر پائی جاتی ہے، حالانکہ وہی چہرہ ہے، لیکن وہ پتہ بھی چل جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ یہ انسان ہے بلکہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں ملک کا انسان ہے، فلاں صوبے کا انسان ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے. کیا صنائی، کتنی زبردست صنائی ہے کہ مشابہت بھی ہے اور فرق بھی ہے. اور تو اور چال سے، ہر انسان کی چال مختلف ہوتی ہے. دور سے آدمی آ رہا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا اس کا، صرف آتے ہوئے چلنے کا انداز نظر آ رہا ہے. چال سے آدمی پہچانا جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ پہچان لیتے ہو کہ فلاں آدمی آ رہا ہے، نہ صورت دیکھی نہ
نام پوچھا لیکن چال کے فرق سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص آ رہا ہے. تو کچھ یعنی اس عجائب المخلوقات میں اس سے زیادہ عجیب مخلوق کوئی اور نہیں. پھر سر سے لے کر پاؤں تک ایک عضو کا جائزہ لے کر دیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس عضو میں، جب اندر اس کے اندر کارخانہ، کیا کارخانہ کام کر رہا ہے. چھوٹی سی آنکھ ہے، 2 آنکھیں ہیں، تو مجھے